بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم شب قدر کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کریں؟ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جو معلومات شیئر کرنے والے ہیں وہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت اور بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی، اعتکاف جیسی عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ اسی عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر بڑی بابرکت، فضیلت اور اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کے فیوز و برکات کثرت سے حدیثوں میں آئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی اور سورت میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت کا نام سورت قدر ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے کہ وہ رات جس کی اللہ کے نزدیک قدر و منزلت ہو۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں قدر کا معنی اور قدر کا مطلب کیا ہے؟ تو ناظرین، ہم آپ کو قدر کا معنی اور قدر کا مطلب بھی بیان کرتے ہیں۔ قدر کے ایک معنی عظمت اور شرافت کے ہیں، اور سب سے زیادہ خاص اور شکر ادا کرنے کا مقام یہ ہے کہ صرف اسی امت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شب قدر ملی ہے۔ شب قدر جیسی عظیم الشان اور انوار و برکات والی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی نتیجے میں صرف امت محمدیہ کو ملی ہے۔ شب قدر اللہ کی جانب سے بڑا احسان ہے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی اور اس سے پہلے کسی کی امت کو یہ عطا نہیں فرمائی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شب قدر کی علامتیں کیا ہیں اور شب قدر کی اہم ترین فضیلتیں کیا ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شب قدر بہت زیادہ مبارک رات ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی عزم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور رات سراسر سلامتی ہے، روح فجر تک، طلوع فجر تک۔ تو ناظرین، ہماری خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اس ماہ مبارک میں شب قدر کو تلاش کر لیں اور اس شب قدر میں عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، دعائیں مانگیں، یہی ہماری خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم اس رات کو تلاش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لیں گے، دعا مانگ لیں گے، تو یقین مانیے ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ رمضان المبارک ہمیں اس سال بھی نصیب ہوا ہے۔ اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلتیں کیا ہیں۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قرآن کریم نازل فرمایا، جو انسان کے لیے ہدایت ہے اور دنیاوی اور اخروی سعادت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس سورت قدر میں اس رات کی تعظیم اور بندوں پر اللہ کے احسانات کو بتانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب تصور کیجئے کہ 1000 مہینے ایک طرف اور ایک رات ایک طرف، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے، کیونکہ اس رات میں بندوں کے عذاب اور عقاب سے خلاصی ہوتی ہے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب سے متعلق پوری سورت نازل فرمائی جو روز قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی، جس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 58 میں فرما دی ہے۔ رمضان
رمضان کا مہینہ وہ ہے اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شب قدر کے معنی کیا ہے اور شب قدر کی علامت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہے، جو تمام طاق راتوں میں عبادت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ شب قدر کو تلاش کر لیں، اس کے لیے ہم چند علامات بھی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو علامات بتائی ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ شب قدر کے معنی عزت و عظمت اور شرافت کے ہیں، اور شب قدر ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، تو اس سوال کا جواب بھی سن لیجئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا اور میں سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، وہ کسی طاق رات میں ہوتی ہے، 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں رات، 29ویں رات، یا پھر رمضان کی آخری رات میں۔ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس رات قیام کیا، اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ رات انتہائی راحت بخش، صاف اور پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ بالکل برابر ہوتا ہے گویا کہ وہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان پر حرام کر دیا اس دن اور اس کے ساتھ نکلے۔ یہ علامتیں ہیں شب قدر کی۔ شب قدر ہر رمضان میں ہوتی ہے اور رمضان کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اگر اس رات قیام کریں گے تو بہت سے فوائد، بہت سے فضائل اور بہت سی نیکیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں جو ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائی ہیں۔ شب قدر کی علامتیں، شب قدر کی، لیلۃ القدر کی عام فضیلتیں اور اس کی برکتیں۔ اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کیا جائے۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جن احباب کے پاس خود سے بھی کوئی معلومات ہیں، وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیں تاکہ ہم بھی اور اس ویڈیو کو باقی دیکھنے والے بھی اس کمنٹس کو پڑھ کر مستفید ہو سکیں، اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ شب قدر وہ نعمتیں ہیں جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شب مبارک کے بارے میں فرماتا ہے یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا فرمایا کہ یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا شب قدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ تو یہ قیمتی رات آپ کے پاس آ رہی ہے تو اس سے آپ بھی زیادہ سے زیادہ برکتیں اور فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو پہلے ہی اس ویڈیو میں بتا چکے ہیں، اور اسی طرح ان آخری طاق راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان طاق راتوں میں چھوٹے چھوٹے 3 کام کر لیں۔ نمبر 1، ہم ان آخری راتوں میں صرف 1 روپیہ صدقہ کر دیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جس رات لیلۃ القدر ہو اور ہم 1 روپیہ اس میں صدقہ کریں تو اللہ پاک ہمیں 1000 مہینے 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، ہم ان آخری راتوں میں 2 نفل پڑھنا شروع کر دیں۔ جس رات لیلۃ القدر ہوگی اور ہم اس میں بھی 2 نفل پڑھ لیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں 1000 مہینہ تک 2 نفل پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ نمبر
نمبر 3، ہم ان آخری راتوں میں 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں۔ جس رات لیلۃ القدر ہوگی اور ہم اس میں بھی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں گے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں 1000 مہینے تک ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل مصطفیٰ کی باتیں کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔